السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب صدر مجلس اور اس مجلس کی نظامت کر رہے شیخ فاضل اور دیگر علماء کرام اور آپ جیسے محترم سامعین کرام، ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ تمام انسانوں کا خالق اللہ رب العالمین، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر ان کی فطرت محفوظ ہے، سلیم ہے، اور ان کی عقل خرافات سے بچی ہوئی ہے، تو اپنے خالق کو تلاش کرتی ہے۔ آخر ذرا سوچیے نا، جب مصیبتوں کی گھڑیاں آ جاتی ہیں تو انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی نگاہ کہاں اٹھتی ہے؟ آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ وہ جو گریہ زاری کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ وہ ایسی ہستی سے کرتا ہے جس کو دیکھتا نہیں۔ تو ہر انسان وہ اپنے خالق کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی تربیت، اس کی پرداخت، پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ اگر اس کی پرورش ایک مومن گھرانے میں ہو رہی ہے، مسلم ماں باپ کے زیر سایہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، تو وہ اپنے حقیقی رب کو تلاش کرے گا اور اس عقیدے کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر کسی کی تربیت ایسے والدین کے زیر سایہ ہے جو دیگر خرافات، رسم و رواج کے حامل ہیں، تو وہ شخص اپنے باطل عقیدے کے باوجود بھی اپنے رب کی تلاش کرے گا، اپنے خالق کی تلاش کرے گا۔ یہاں عقیدے کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کو عقیدے کی تعلیم یا عقیدے کی معرفت کتنا ضروری ہے۔ آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ انسان اگر عقیدے کی تعلیم نہیں حاصل کرتا ہے، اس کی معلومات نہیں حاصل کرتا ہے، تو اس کی مثال کس طرح ہے۔ لیکن مناسب ہے کہ پہلے میں عقیدے کا معنی بتا دوں، عقیدے کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے، عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں یہ قریباً 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی تو یہ ہے، کسی چیز کو باندھ دینے کے لیے آتا ہے۔ کہتے ہیں عقد الحبل یعقد عقداً ای ربطہ وشدہ، یعنی آپ نے رسی کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ تو عقیدے کا ایک معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا۔ اور آپ معنی پر دھیان دیجیے، کیونکہ یہ لغوی معنی شرعی معنی سے کتنا قریب تر ہے
اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ اس کا معنی ہے لازم قرار دینا۔ کہتے ہیں عقد القلب الشیء یا عقد القلب الشیء، عقل نے کسی چیز کو لازم کر لیا یا کسی چیز نے عقل کو لازم کر لیا۔ اور ایک معنی ہے عہد کے معنی، پیمان کے معنی میں، عقیدہ کے معنی پیمان۔ کہتے ہیں کہ بین هذه القبیلۃ وتلک عقد، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اوفوا بالعقود، یعنی اپنے عہود کو، عہد کو پورا کرو۔ اور ایک معنی ہے تاکید کا، سپورٹنگ میننگ کے لیے، کہتے ہیں عقد البیع ای اکدہ، یعنی جب آپ خرید و فروخت کرتے ہو تو اس کے لیے عقد کا لفظ کہتا ہے، یعنی آپ نے تاکیدی طور پر اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ تو عقیدہ یہ باندھنے کے معنی بھی آتا ہے، لازم پکڑنے کے معنی میں آتا ہے، عہد و پیمان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کس کے معنی میں آتا ہے؟ تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ شرعی طور پر یا اصطلاحی طور پر یا ایز اے ٹرمنالوجی عقیدے کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الالہیہ والنبوات والمعاد وغیرها مما یجب الایمان به۔ کیا مطلب؟ ہم عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں پختہ یقین کرنا، پختہ یقین کرنا، ایسا یقین جس میں کوئی شک نہ آئے، اتنا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس یقین کو کوئی شک متزلزل نہ کر سکے۔ کس چیز کے بارے میں اتنا پکا یقین ہو کہ شک متزلزل نہ کر سکے؟ مطالب الہیہ میں۔ مطالب الہیہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان کہ رب ہے تمام کائنات کا، اللہ کی الوہیت پر ایمان کہ وہی معبود برحق ہے، اللہ کے اسماء صفات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن کے اندر کچھ نام اور کچھ صفت بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کچھ نام کچھ صفت بیان کی ہیں، اس کو جاننا یہ مطالب الہیہ ہے۔ والنبوات، اور انبیاء کرام جو کچھ ان کو نبوت دی گئی، نبوت کی جو انہوں نے تعلیم دی، خواہ وہ ظاہر سے متعلق ہو یا باطن سے متعلق ہو، ان تمام چیزوں پر یقین کرنا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، زمین سے آسمان کا سفر کیا یا اسراء کیا، مکہ سے فلسطین کیا، عقل قبول نہیں کرتی ہے، عقل قبول نہیں کرتی ہے، لیکن عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو مان لیں گے کہ نبوت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مردے کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کو جنت کی نعمتیں دی جاتی ہے، ہماری عقل وہ بات نہیں آتی، لیکن ہمیں تسلیم کر لینا ہے کہ نبوت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا زمین و آسمان پیدا کر، جنت و جہنم پیدا کر دیے گئے، وہ موجود ہیں، کہاں موجود ہے ہمیں نہیں معلوم، نبوت کا حصہ ہے، اس لیے مان لینا ہے۔ تو یہ چیز، اور والمعاج، اس دنیا کی زندگی کے بعد جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہمارا حشر ہوگا، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، جنت کو جنت، جنتی کو جنت، دوزخی کو جہنم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کو جنت، نافرمانی کرنے والوں کو جہنم، یہ ساری چیزیں معاد کا حصہ ہیں۔ ان معاد کے حصوں کو بھی اس پر پکا یقین کرنا، کوئی اس میں شک نہ پیدا ہونے پائے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یقین مانیے کہ آج ہمارے نوجوان، میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں تو ہمارا سابقہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ سے پڑھتا ہے، آج کل ہماری بچیاں یا ہمارے نوجوان بچے جن کے اندر ارتداد پایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن میں جو عقیدے کی تعلیم ہونی چاہیے اور جو اس کی مضبوط بنیادیں ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے، چاہے وہ غیب سے متعلق ہوں، چاہے نبوات سے متعلق ہوں، وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے معمولی ہوا کا جھونکا ان کے عقیدے کے تاندے باندے جو ایک خش و خاشاک کے طریقے ہوتے ہیں اڑا دیتے ہیں، اور وہ چند لمحوں میں جنت سے اپنے لیے جہنم خرید لیتی ہیں یا خرید لیتے ہیں۔ تو عقیدے کا میں نے مفہوم بتایا آپ کو کہ آپ کا اتنا کامل و پکا یقین ہونا چاہیے
کہ آپ کے عقیدے میں کوئی شک نہ آئے، اور وہ چاہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات کی بات ہو، یا نبوات کی بات ہو، رسالت کی بات ہو، یا آخرت کے دن کی بات ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں۔ یہ عقیدے کی تعریف ہے۔ تیسری چیز بہت اہم چیز ہے، وہ چیز کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ کا ایک ہی نام ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ کئی نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی عقیدہ اپنے اسلامی کتابوں میں، سلف کی کتابوں میں، یہ کئی نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلا تو عقیدہ توحید، اس کو ہم توحید سے بھی نہ جانا جاتا ہے، عقیدے کو توحید کہا جاتا ہے۔ آپ سلف کی کتابوں کو دیکھیے، ابو بکر بن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی التوحید و اثبات صفات اللہ عز و جل۔ آپ دیکھیں گے ابن مندہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی التوحید و اثبات اسماء اللہ، التوحید و معرفت اسماء اللہ و صفاتہ، توحید کے نام سے لکھی۔ اور ایسے ابن قدامہ المقدسی نے بھی توحید کے نام پر لکھی۔ تو عقیدے کا ایک نام توحید بھی ہے۔ اور پھر آپ ایک مشہور کتاب کا نام آپ دیکھتے ہیں، وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب، ایک ابھی معاصر عالم کتاب ہے، شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کی کتاب ہے توحید کے نام سے۔ تو یہ عقیدہ اسلامیہ توحید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ اسلامیہ ایمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ ابن مندہ کی کتاب ہے الایمان کے نام پر، انہوں نے کتاب لکھی۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ایمان کے نام سے۔ یہ سب میں ایمانیات کی بات ذکر ہے جو عقیدہ اسلام سے متعلق ہے۔ تو عقیدے کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ وہ ایمان بھی ہے۔ عقیدے کا ایک تیسرا نام ہے اصول الدین ہے۔ عقیدے کا ایک تیسرا نام ہے اصول الدین بھی ہے۔ ایک مشہور کتاب ہے شرح العقیدہ الطحاویہ، اس کے مصنف ہیں ابن العز الحنفی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنے مقدمے کی شروع میں اس علم کو علوم اصول دین کہا ہے، اصول دین کہا ہے۔ تو اس کا ایک نام اصول دین بھی ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں جو جامعات ہیں، جامعات میں جو اقسام ہوتی ہیں، اکثر جس قسم میں عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے اس کو اصول الدین ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے نام میں سے سنہ بھی ہے، اور سنہ کے نام سے بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں ابن ابی عاصم نے بھی کتاب لکھی ہے سنہ کے نام سے، اور مروزی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے سنہ کے نام سے۔ اس طرح اس کو اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ احمد بن حنبل کی مشہور کتاب السنہ ہے، اصول السنہ ہے۔ اس طرح اس علم کو شریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن حسین آجری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ ہے۔ اس طرح اس علم کو اعتقاد بھی کہا جاتا ہے، جیسے امام بہقی کی کتاب ہے الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الارشاد علی مذہب الاصحاب سلف و اصحاب، اور ابن قدامہ مقدسی کتاب ہے علومۃ الاعتقاد۔ اور ایسے ہی اس علم کا نام الفقہ الاکبر بھی ہے، الفقہ الاکبر بھی ہے۔ صلاۃ، طہارہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، یہ بھی فقہ ہے، اس کو فقہ اصغر کہتے ہیں، اور عقیدے کی تعلیم کو فقہ اکبر کہتے ہیں، یا دوسری طرح اس کو اصول کہتے ہیں، اس کو فروع کہتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک کتاب منسوب ہے جو عقیدے میں ہے، اس کو الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے سلف نے اس فن میں جو کام کیا ہے مختلف نام سے کیا ہے، اس لیے کبھی آپ کو ان نام کے ذریعے کو کتاب مل جائے تو آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ عقیدے کتاب کی نہیں ہے، چاہے وہ توحید لکھا ہو، چاہے عقیدہ اسلامیہ لکھا ہو، اصول الدین لکھا ہو، شریعہ لکھا ہو، سنہ لکھا ہو۔ اب تھوڑا ماضی یعنی کہہ لیجیے کہ بعد کے ادوار میں السنہ کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں فقہیات کا ذکر کیا گیا، لیکن جو متقدمین کتابیں سنہ کے نام سے ہیں اس میں عقیدے کی باتیں ذکر کی گئی، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب علوم الگ الگ نہیں تھے، عقائد، عقیدے کا علم اور فقہ کے علم ایک ساتھ لکھا جاتا تھا، تو عام طور پر
وہ لوگ اس کو سننا رکھتے تھے، لیکن اب کتابیں جب لکھی جانے لگی تو سننا کو فقیہات کے لیے خاص کر دیا گیا اور اس کے لیے توحید وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے جانے لگے. یہ دوسری بات تھی.